ہم روزانہ خبروں میں ایک مخصوص خطے کے بارے میں بہت کچھ سنتے ہیں، مطلب سیاست، ہنگامے، بین الاقوامی تنازعات اور معاشی پابندیاں۔ بالکل، آج کل ہر طرف بس یہی شور ہے۔ ہاں، لیکن ان روزمرہ کی سرخیوں اور ہنگاموں کے شور میں ایک ایسی شاندار تاریخ اور تہذیب کی کہانی کہیں دب کر رہ گئی ہے جو آج کی سیاست سے بہت ماورا ہے۔ صحیح، اور یہ وہ چیز ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسی سلطنت کی کہانی ہے جس کے بادشاہوں نے محض چند ریاستوں پر نہیں بلکہ پوری کی پوری قوموں پر حکومت کی۔ اور ان کا دارالحکومت دنیا کے کسی دور دراز کنارے پر نہیں تھا، بلکہ اس وقت کی معلوم دنیا کے بالکل مرکز میں واقع تھا۔ ہاں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس عظیم الشان تہذیب کی پوری کہانی آج بھی وہاں کے خاموش پتھروں، وسیع صحراؤں، مٹی کے قلعوں اور پہاڑوں کی چوٹیوں میں محفوظ ہے۔ چلیں اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ یہ موضوع واقعی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ جب ہم اس خطے کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف چند پرانی عمارتوں یا کھنڈرات کا تاریخی مطالعہ نہیں ہے۔ اس خطے کی جغرافیہ، اس کا حیرت انگیز ماحولیاتی تنوع اور وہاں کا طرز تعمیر دراصل اس بات کا ایک زندہ ثبوت ہے کہ انسان اور قدرت کے درمیان کتنا گہرا، کتنا پیچیدہ اور حیرت انگیز تعلق ہو سکتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ آج ہمارا مقصد اس وسیع و عریض سلطنت کے فن تعمیر، اس کے تہذیبی ورثے اور ماحولیاتی حقائق کی ان پرتوں کو کھولنا ہے جو عام طور پر جدید دور کی نظروں سے اوجھل رہتی ہیں۔ اور یہ دیکھنا انتہائی دلچسپ ہے کہ ہزاروں سال پہلے کے لوگوں نے اپنے سخت ترین ماحول سے لڑنے کے بجائے اسے کیسے اپنایا اور اس کے ساتھ ایک ہم آہنگی پیدا کی۔ بالکل، اور اسی ہم آہنگی اور سلطنت کے جاہو جلال کی جب بات آتی ہے تو تخت جمشید کا ذکر سب سے پہلے آتا ہے۔ تخت جمشید، جسے پرسی پولیس بھی کہا جاتا ہے، اس جگہ کے رقبے کا تصور ہی انسانی عقل کو دنگ کر دیتا ہے۔ یہ 1200 ایکڑ پر محیط ہے، جو کہ ایک بہت بہت بڑا رقبہ ہے۔ ہاں، اور سننے والوں کی آسانی کے لیے اگر اس پیمانے کا اندازہ لگایا جائے تو یہ تقریباً 900 فٹ بال گراؤنڈز کے برابر بنتا ہے۔ 900 گراؤنڈز، حیران انگیز۔ داریوش اعظم نے اسے 518 قبل مسیح میں بسایا تھا۔ اتنے وسیع رقبے پر پھیلا ہوا ایک شہر، وہ بھی اس دور میں جب کوئی جدید مشینری وجود نہیں رکھتی تھی، ایک ناقابل یقین کارنامہ ہے۔ اور اس عظیم الشان شہر کے حوالے سے ایک اور پہلو جو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ تخت جمشید کوئی ایسا عام شہر نہیں تھا جہاں لوگ روزمرہ کی مستقل رہائش کے لیے آباد ہوں۔ اچھا، تو پھر اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ یہ بنیادی طور پر ایک رسمی دارالحکومت تھا جسے خاص طور پر شاہی تقریبات، تہواروں اور بالخصوص نوروز جیسی تقریبات کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یعنی یہ ایک طرح کا تہواروں کا شہر تھا۔ بالکل، اور وہاں کی عظیم الشان سیڑھیوں پر اگر غور کیا جائے تو پتھروں پر نہایت باریکی سے تراشے گئے 70 سے زائد ایسے مجسمے اور نقوش ملتے ہیں جو سلطنت کے مختلف حصوں سے خراج اور تحائف لانے والے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یعنی وہ ایک طرح کی پریڈ کو پتھروں پر محفوظ کر رہے تھے۔ ہاں، ان نقوش میں کوئی مسالے لا رہا ہے، کوئی سونا اور کوئی جانور۔ یہ محض پتھر کے ٹکڑے نہیں ہیں، بلکہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس سلطنت کی پہنچ کہاں تک تھی اور کتنی مختلف قومیں اس کے زیر سایہ امن سے رہ رہی تھیں۔ یہ تو واقعی قدیم دور کی گلوبلائزیشن کی ایک انتہائی شاندار اور واضح تصویر ہے۔ بالکل، ایک مکمل گلوبلائزڈ معاشرہ۔ اس قدیم گلوبلائزیشن کی ایک اور زبردست مثال تخت جمشید سے کچھ ہی فاصلے پر زاگرس کے پہاڑوں میں ملتی ہے، جسے نقش رستم کہا جاتا ہے۔ نقش رستم، جی، وہاں زاگرس کے اونچے دشوار گزار پہاڑوں کو تراش کر 4 دیو ہیکل مقبرے بنائے گئے ہیں۔ اور ان میں سے ایک مقبرہ جو داریوش اول کا مانا جاتا ہے 60 فٹ سے زیادہ بلند ہے۔ ذرا تصور کرے، صدیوں پہلے بغیر کسی ڈائنامائٹ یا ڈرلنگ مشین کے ایک پورے پہاڑ کو کاٹ کر اتنا عظیم الشان مقبرہ بنانا کتنا کٹھن ہوگا۔ یہ اپنے آپ میں ایک انجینئرنگ کا کمال ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے کیونکہ ان مقبروں کے باہر 20 فٹ چوڑی ابھری ہوئی شاندار نقاشی موجود ہے، اور وہاں صرف ایک نہیں بلکہ 3 مختلف زبانوں میں خطبے کندہ ہیں۔ 3 زبانیں؟ ہاں، قدیم فارسی، الامائٹ اور اکادی۔ آخر ایک مقبرے پر 3 مختلف زبانوں کا استعمال
क्या पैगाम दे रहा था? یہ لسانی تنوع محض کوئی عام ترجمہ نہیں تھا، بلکہ یہ نفسیاتی اور سیاسی غلبے کا ایک انتہائی گہرا حربہ تھا۔ وہ کیسے؟ جب کوئی حکمران اپنے مقبرے پر ایلامائٹ، جو کہ اس دور کی دفتری زبان تھی، اور اکادی، جو کہ پرانی اور مفتوحہ میسوپوٹیمین سلطنتوں کی زبان تھی، کا استعمال کرتا ہے تو وہ دراصل ایک پیغام دے رہا ہوتا ہے۔ ایک بہت طاقتور پیغام۔ وہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ ہم صرف موجودہ دور کے حکمران نہیں ہیں، بلکہ ہم نے ماضی کی عظیم تہذیبوں کو بھی اپنے اندر ضم کر لیا ہے۔ یہ کتبے اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ وہ سلطنت ثقافتی اعتبار سے کتنی متنوع تھی۔ یعنی یہ لسانی شمولیت اس دور کے ثقافتی پھیلاؤ اور مختلف قوموں کو ایک جھنڈے تلے اکٹھا رکھنے کی حکمت عملی کی نشاندہی کرتی ہے۔ بالکل، یہ مقبرے صرف تدفین کی جگہ نہیں تھیں، بلکہ یہ طاقت، تسلسل اور علم کا ایک مستقل اعلان تھے۔ طاقت کے اس مستقل اعلان سے نکل کر اگر ہم بقا کی جنگ کی طرف آئیں تو اورگے بم کا قلعہ انسانی عزم کی ایک لاجواب داستان ہے۔ اورگے بم دنیا کی سب سے بڑی کچی اینٹوں کی عمارت؟ ہاں، کچی اینٹوں اور مٹی سے بنی یہ دنیا کی سب سے بڑی عمارت سمجھی جاتی ہے۔ 18 ایکڑ پر محیط اس قلعے کی دیواریں 40 فٹ اونچی ہیں، جو کہ مٹی کی دیواروں کے لیے بہت اونچائی ہے۔ بالکل۔ 2000 سال پرانا یہ قلعہ مشہور زمانہ سلک روڈ کا ایک انتہائی اہم تجارتی اور عسکری مرکز تھا، لیکن اس قلعے کی سب سے حیران کن بات اس کا محل وقوع ہے۔ یہ صحرائے لوط جیسے انتہائی خشک، بے رحم اور گرم صحرا کے بالکل کنارے پر واقع ہے۔ اور یہی اورگے بم واقعی انسانی بقا کی جبلت اور ماحولیاتی فن تعمیر کا ایک کمال ہے۔ وہ کیسے کام کرتا تھا اتنی گرمی میں؟ دیکھیں، صحرائے لوط کی جھلسا دینے والی گرمی اور بدترین خشک سالی کے باوجود کچی مٹی اور گارے سے اتنی بڑی اور مضبوط عمارت کھڑی کرنا کوئی عام بات نہیں تھی۔ قدیم ماہرین تعمیرات مقامی مواد اور تھرمل ماس کی سائنس کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے۔ یہ کچی مٹی کی دیواریں دن کے وقت صحرا کی شدید گرمی کو جوس لیتی تھیں اور اسے اندر جانے سے روکتی تھیں۔ اچھا، یعنی دیواریں گرمی کو بلاک کرتی تھی۔ اور رات کو جب صحرا کا درجہ حرارت تیزی سے گر کر سرد ہو جاتا تھا تو یہی دیواریں وہ جذب کی ہوئی حرارت اندر کی طرف خارج کرتی تھیں۔ یوں قلعے کے اندر کا درجہ حرارت حیرت انگیز طور پر معتدل رہتا تھا۔ یہ تو بغیر بجلی کے چلنے والا ایک قدرتی کلائمیٹ کنٹرول سسٹم تھا جس نے تجارتی کاروانوں کو صدیوں تک پناہ دی۔ بالکل صحیح کہا۔ اسی کلائمیٹ کنٹرول اور شہری منصوبہ بندی کا ایک اور شاہکار نقش جہان سکوائر ہے۔ 17ویں صدی میں صفوی دور کے دوران اصفہان میں بننے والا یہ سکوائر 27 ایکڑ پر محیط ہے۔ 27 ایکڑ؟ ہاں، اس کی لمبائی 1670 فٹ اور چوڑائی 1100 فٹ ہے۔ آج کے جدید میگا مالز یا اولمپک سٹیڈیمز بھی اس کے سامنے چھوٹے محسوس ہوتے ہیں۔ واقعی؟ اس کی سب سے خاص بات اس کا دوہرا استعمال تھا۔ یہ ایک ہی وقت میں ایک انتہائی مصروف بازار بھی تھا اور ساتھ ہی یہاں پولو کا کھیل بھی کھیلا جاتا تھا۔ پولو ایک مصروف بازار کے بیچ میں؟ جی ہاں، اور اس کے چاروں طرف شام مسجد اور علی کاپو محل جیسی شاندار عمارتیں موجود ہیں۔ یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ نقش جہاں کا مطلب ہے دنیا کا عکس۔ دنیا کا عکس؟ کیا خوبصورت نام ہے۔ اور یہ محض ایک نام نہیں تھا بلکہ ایک عملی حقیقت تھی۔ یہ صرف ایک چوک نہیں تھا بلکہ ایک پوری ریاست کا مرکز اور اس کی سماجی زندگی کا دھڑکتا ہوا دل تھا۔ مطلب ہر چیز وہاں موجود تھی۔ بالکل۔ اس کے نقشے پر غور کریں، ایک طرف مذہب کی نمائندگی کرتی شاہ مسجد، دوسری طرف سیاست کا مرکز علی کاپو محل اور بیچ میں عوام اور تجارت کا وسیع میدان۔ یہ شہری منصوبہ بندی کا ایک ایسا شاہکار ہے جو تمام ریاستی ستونوں کو ایک جگہ یکجا کرتا ہے۔ اور جب ہم تجارت اور عوام کی بات کرتے ہیں تو اس تہذیب کے بازار صرف اشیاء خریدنے اور بیچنے کی جگہ نہیں تھے، بلکہ یہ ایک مکمل سماجی اور ماحولیاتی نظام کا حصہ تھے۔ تہران کا گرینڈ بازار اس نظام کی ایک زندہ اور جاگتی مثال ہے جو 1000 سال پرانا ہے اور 10 کلومیٹر کے وسیع رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ 10 کلومیٹر لمبا بازار؟ ہاں، اور اس میں 10,000 سے زائد دکانیں ہیں اور 85,000 سے زیادہ افراد وہاں روزانہ کام کرتے ہیں۔ زیادہ توجہ کھینچتی ہے وہ وہاں کے بادگیر یا ونڈ کیچرز ہیں۔ یہ اونچے ٹاورز بازار کی چھتوں پر اس طرح بنائے گئے ہیں کہ بغیر کسی پنکھے یا ایئر کنڈیشنر کے اندر کا ماحول قدرتی طور پر ٹھنڈا رہتا ہے۔
یہ بادگیر قدیم دور کی ایروڈائنمک انجینئرنگ کی بہترین مثال ہیں۔ یہ اونچے ٹاورز ہوا کے رخ کو پکڑتے ہیں اور ایک دباؤ کے تحت اسے عمارت کے اندر دھکیلتے ہیں، ایک قدرتی پنکھے کی طرح۔ بالکل۔ اکثر اوقات اس ہوا کو اندر موجود پانی کے حوض یا چشموں کے اوپر سے گزارا جاتا ہے، جس سے ہوا مزید ٹھنڈی ہو کر پورے بازار میں پھیل جاتی ہے اور پھر گرم ہوا دوسرے راستے سے باہر نکل جاتی ہے۔ یہ تو کمال کی انجینئرنگ ہے۔ اسی طرح تبریز کے تاریخی بازار کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ سلک روڈ پر 1.5 ملین مربع فٹ پر پھیلا ہوا دنیا کے سب سے بڑے ڈھکے ہوئے بازاروں میں سے ایک ہے۔ اس کی اینٹوں کی محرابدار چھتیں بھی صرف خوبصورتی کے لیے نہیں بنائی گئی تھیں، بلکہ ان کا جیومیٹرک ڈیزائن قدرتی طور پر درجہ حرارت کو کنٹرول کرتا ہے۔ یعنی چھتوں میں موجود چھوٹے سوراخوں سے روشنی بھی اندر آتی ہے اور ہوا کا گزر بھی جاری رہتا ہے۔ یہ اس بات کی روشن مثال ہے کہ کس طرح قدیم دور میں فزکس اور فن تعمیر کو ملا کر اتنے بڑے تجارتی مراکز کا کلائمیٹ کنٹرول کیا جاتا تھا۔ اور فن تعمیر کا یہ ارتقاء وقت کے ساتھ رکا نہیں، بلکہ اس میں بیرونی دنیا کے اثرات بھی شامل ہوتے گئے۔ تہران میں واقع گولستان محل ایک ایسا ہی عجوبہ ہے۔ گولستان محل 27 ایکڑ پر پھیلا یہ محل فارسی اور 19ویں صدی کے یورپی طرز تعمیر کا ایک بہت ہی خوبصورت امتزاج ہے۔ اس میں ایک 105 فٹ اونچا ٹاور ہے جسے شمس العمارہ کہا جاتا ہے۔ یہ ٹاور اپنے وقت میں تہران کی بلند ترین عمارتوں میں سے ایک تھا اور وہاں سے پورے شہر کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب مشرق اور مغرب کی تہذیبیں ایک دوسرے سے مل رہی تھیں اور ان کا اثر واضح طور پر عمارتوں پر بھی نظر آ رہا تھا۔ ثقافتوں کا یہ ملاپ صرف محلوں، ٹاورز یا بازاروں تک محدود نہیں رہا، بلکہ یہ انسانی معاشرے کی سب سے گہری سطح یعنی مذہب کی سطح پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ جب ہم ان قدیم معاشروں کا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں مختلف عقائد کا احترام اور ان کا ایک ساتھ پنپنا نظر آتا ہے، اور یہ بات ان کی عبادت گاہوں سے جھلکتی ہے۔ اس ہم آہنگی کو سمجھنے کے لیے اگر 14ویں صدی کی جامع مسجد یزد کو دیکھا جائے تو یہ صحرائی فن تعمیر کا ایک بے مثال نمونہ ہے۔ اس کے مینار 148 فٹ اونچے ہیں اور اس کا شاندار گنبد 76 فٹ قطر کا ہے۔ اور یہ مسجد ایک انتہائی خشک صحرائی ماحول میں آسمان سے باتیں کرتی نظر آتی ہے۔ لیکن اسی سلطنت کی وسیع حدود میں اصفہان کے اندر 1664 میں تعمیر ہونے والا وانک کیتھیڈرل بھی پوری شان سے موجود ہے۔ وانک کیتھیڈرل، جو کہ ایک آرمینین اپوسٹولک چرچ ہے جس کا گنبد 153 فٹ اونچا ہے۔ اس کیتھیڈرل کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کا بیرونی طرز تعمیر اور گنبد بالکل روایتی فارسی مساجد جیسا ہے، لیکن اندر قدم رکھتے ہی یہ مکمل طور پر ایک مسیحی عبادت گاہ کا منظر پیش کرتا ہے، جس کی دیواروں پر مسیحی تاریخ کی پینٹنگز ہیں۔ یہ عمارت پارسی اور آرمینیائی ثقافتوں کے انضمام کی ایک حیران انگیز داستان ہے۔ واقعی یہ دونوں عمارتیں اس بات کا عملی ثبوت ہیں کہ کس طرح مقامی فن تعمیر نے مختلف مذاہب کی کڑی ضروریات کو اپنے اندر سمو لیا تھا۔ چاہے وہ اسلام کی تعلیمات ہوں یا مسیحیت کی روایات، دونوں نے اس خطے کے موسم، مقامی مٹی اور ہنرمندوں کی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کیا۔ اور جب ہم مذہب، قدرت اور انسان کے اس گہرے تعلق کی بات کرتے ہیں تو صرف زندگی کے رسوم و رواج نہیں بلکہ موت سے جڑے عقائد بھی بہت اہمیت اختیار کر جاتے ہیں۔ موت اور قدرت کے اس رشتے کے حوالے سے ایک انتہائی منفرد اور سوچنے پر مجبور کر دینے والی جگہ یزد میں موجود خاموشی کے مینار ہیں۔ ٹاورز آف سائلنس، زرتشتی مذہب جو کہ اس خطے کا ایک قدیم ترین مذہب تھا، اس میں موت کے بعد مردہ جسم کو دفنانے یا جلانے کے بجائے 39 فٹ اونچے میناروں پر کھلی فضا میں گدھوں اور پرندوں کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ کی فلسفہ کار فرما تھا۔ ہاں، زرتشتی عقیدے میں مٹی، پانی اور آگ کو انتہائی مقدس سمجھا جاتا ہے۔ وہ مانتے تھے کہ مردہ جسم کو مٹی میں دفنانے یا آگ میں جلانے سے یہ مقدس عناصر آلودہ ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ مینار تعمیر کیے گئے تاکہ قدرت کے عناصر کو مکمل طور پر پاک اور صاف رکھا جا سکے۔ بالکل۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ محض تدفین کا کوئی قدیم اور عجیب طریقہ نہیں تھا، بلکہ یہ ماحولیاتی تحفظ اور موت و حیات کا ایک انتہائی باشعور فلسفہ تھا۔
ایک بہت ہی منفرد نقطہ نظر ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ موت کے بعد کا عمل بھی ایسا ہونا چاہیے جو وسیع تر ماحولیاتی نظام کو فائدہ پہنچائے، نہ کہ اسے کسی بھی طرح کا نقصان۔ جسم کو پرندوں کے لیے خوراک بننے کے لیے چھوڑ دینا دراصل موت کو زندگی کے ایک نئے چکر میں تبدیل کرنے کا عمل تھا۔ آج کی اس جدید دنیا میں جہاں ہم پلاسٹک، کیمیکلز اور زمینی آلودگی سے شدید پریشان ہیں، ہزاروں سال پرانا یہ ماحولیاتی شعور کا تصور ہمیں واقعی بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یقیناً۔ اور زندگی، موت اور ابدیت کے اسی فلسفے سے جڑا ایک اور خوبصورت مقام شیراز میں واقع حافظ کا مقبرہ ہے۔ یہ مقبرہ اپنی موجودہ شکل میں 1935 میں تعمیر ہوا، جو 10 ایکڑ پر پھیلے ہوئے سرسبز پرسکون باغات کے بیچوں بیچ واقع ہے، جس کا خوبصورت گنبد 30 فٹ اونچا ہے۔ حافظ کوئی بادشاہ، جنگجو یا فاتح نہیں تھے، بلکہ وہ ایک شاعر تھے، اور آج بھی صدیوں گزر جانے کے بعد لوگ وہاں جا کر ان باغات میں بیٹھ کر ان کی نظمیں پڑھتے ہیں اور ان سے روحانی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ تہذیب ادب، شاعری اور فن کو کس قدر بلند مقام دیتی ہے۔ جنگوں اور فتوحات کی داستانوں سے ہٹ کر ان کا اصل اور دائمی سرمایہ ان کے الفاظ تھے۔ بالکل، الفاظ جو آج بھی زندہ ہیں۔ ادب اور شاعری سے یہ محبت کسی بھی باشعور معاشرے کی روح ہوتی ہے۔ حافظ کے مقبرے کا باغ دراصل انسانی ذہن کو دنیاوی شور سے دور کر کے سکون فراہم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اور جب ہم قدرت کے ساتھ اس ذہنی اور جسمانی ہم آہنگی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس خطے کے حیرت انگیز جغرافیائی تنوع کو بھی سمجھنا ہوگا، جو کہ بہت وسیع ہے۔ یہ خطہ صرف خشک صحراؤں یا پرانے قلعوں پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ اس میں برف پوش پہاڑ، سرسبز وادیوں اور دنیا کے چند منفرد ترین دیہات بھی موجود ہیں۔ ان منفرد دیہات کا ذکر آئے تو آبیانہ اور معسولہ کی بات کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ آبیانہ ایک 2500 سال پرانا گاؤں ہے جو اپنی مخصوص لال مٹی سے بنے گھروں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہ سطح سمندر سے 7400 فٹ کی بلندی پر ایک دشوار گزار مقام پر واقع ہے۔ وہاں کے لوگ آج بھی اپنے روایتی رنگین کپڑے پہنتے ہیں اور جدیدیت کے اس دور میں بھی اپنی اس قدیم شناخت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف مسولہ ایک ایسا گاؤں ہے جو پہاڑ کی اتنی شدید ڈھلان پر آباد ہے کہ وہاں ایک گھر کی چھت اس سے بالکل اوپر والے گھر کے لیے سڑک یا صحن کا کام دیتی ہے۔ اس گاؤں میں روزمرہ کی زندگی کا تصور ہی حیران کن ہے، جہاں لوگ چلنے کے لیے اپنے پڑوسیوں کی چھتوں کا استعمال کرتے ہیں، اور وہاں کوئی گاڑیاں نہیں جا سکتی، سب کچھ صرف اور صرف پیدل چل کر ہوتا ہے۔ معسولہ کی یہ حیرت انگیز ترتیب دراصل ایک انتہائی محدود اور مشکل جگہ کا بہترین، پائیدار اور دانش مندانہ استعمال ہے۔ جب انسان قدرت سے لڑنے، پہاڑوں کو بارود سے اڑانے یا جنگلات کاٹنے کے بجائے قدرت کی بنائی ہوئی رکاوٹوں کو اپنے حق میں استعمال کرنا سیکھ لیتا ہے تو مسولہ جیسی بستیاں وجود میں آتی ہیں۔ یہ گاؤں ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کتنا لچکدار ہو سکتا ہے، اور یہ جغرافیائی حیرتیں صرف انسانی بستیوں تک محدود نہیں ہیں۔ ایشیا کے سب سے اونچے اور رعب دار آتش فشاں کوہ دماوند کا جغرافیائی دیکھ لیں۔ اس کی بلندی 18,400 فٹ ہے۔ سردیوں کے موسم میں اس کی چوٹی پر درجہ حرارت -40 ڈگری فارنہائٹ تک گر جاتا ہے، جو کہ ہڈیوں کو جما دینے والی سردی ہے۔ اتنی شدید اور جان لیوا سردی کے باوجود اس پہاڑ کے سینے میں جیو تھرمل سرگرمی، یعنی زمین کے اندر کی وہ قدرتی بھاپ اور حرارت آج بھی موجود ہے، اور وہاں سے سلفر گیس نکلتی ہے۔ اور سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ اس سخت ترین اور خطرناک ماحول میں بھی فطرت اپنا راستہ تلاش کر لیتی ہے، اور وہاں نایاب پرشین تینوے پائے جاتے ہیں۔ یہ پہاڑ صرف ایک جغرافیائی مقام نہیں ہے، بلکہ یہ طاقت، خوف اور زندگی کی ایک بے مثال علامت ہے۔ کوہ دماوند صرف ایک آتش فشاں یا جغرافیائی عجوبہ نہیں ہے، بلکہ یہ صدیوں سے اس خطے کی دیومالائی کہانیوں اور لوک ورثے کا مرکز بھی ہے۔ دیومالائی کہانیاں؟ مشہور ہیرو آرش کی کہانی اسی برف پوش پہاڑ سے جڑی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی پوری جان لگا کر یہاں سے ایک تیر پھینکا تھا تاکہ اپنے ملک کی سرحدوں کا تعین کر سکے۔ ایک بہت ہی طاقتور استعارہ ہے۔ یہ پہاڑ مزاحمت، استقامت اور ایک قوم کی بقا کا استعارہ ہے، لیکن قدرت کی اس طاقت اور انسان کی اس بقا کا سفر آج کے جدید دور میں بہت مشکل اور پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے۔
خاص طور پر جب ہم انسانی مداخلت اور ماحولیاتی تبدیلیوں کی بات کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ماحولیاتی المیہ ہے جس کا ذکر انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے۔ آپ جھیل ارمیا کی بات کر رہے ہیں؟ جی، جھیل ارمیا، جو کسی دور میں دنیا کی چند بڑی کھارے پانی کی جھیلوں میں نمایاں مقام رکھتی تھی، آج تیزی سے سکڑ کر تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ اعداد و شمار واقعی دل دہلا دینے والے ہیں۔ 1970 کی دہائی میں اس شاندار جھیل کا رقبہ 5400 مربع میل تھا، جو اب جدید دور کی ماحولیاتی تبدیلیوں، ڈیموں کی تعمیر اور پانی کا رخ موڑنے کی وجہ سے محض 600 مربع میل تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے 88% سے زیادہ رقبے کا نقصان، اور اس کے نتیجے میں صرف پانی نہیں سوکھا، بلکہ وہاں ہجرت کر کے آنے والے 200 سے زائد پرندوں کی انواع کا مسکن مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ سفید نمک کے طوفان اٹھتے ہیں جو آس پاس کی زراعت کو برباد کر رہے ہیں۔ جھیل ارمیا کا اس تیزی سے سوکھنا آج کی جدید دنیا کے لیے ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے۔ بالکل۔ یہ ہمیں سخت الفاظ میں یاد دلاتا ہے کہ جب ہم قدرت کے قدرتی بہاؤ میں، اس کے ایکو سسٹم میں ضرورت سے زیادہ اور بیجا مداخلت کرتے ہیں تو اس کے نتیجے کتنے بھیانک اور ناقابل واپسی ہو سکتے ہیں۔ یہ پرندے، یہ جھیل کا پانی، یہ آس پاس کی کھیتی باڑی، یہ سب ایک نازک ماحولیاتی توازن کا حصہ تھے، اور اس توازن کا ٹوٹنا اب پورے خطے کی آب و ہوا کو ایک مستقل خطرے میں ڈال رہا ہے۔ ہمارا تمام تر علم، ہماری تاریخ، ہمارا سارا ڈیٹا اور ہماری پوری زندگی ڈیجیٹل کلاؤڈز اور سرورز پر محفوظ ہے، جو کہ نظر بھی نہیں آتے۔ اگر ہزاروں سال قبل مٹی، پتھر، پانی اور ہوا کے رخ کو سمجھ کر تعمیر کی گئی ایک قدیم سلطنت کی نشانیاں آج بھی اتنی مضبوطی سے قائم ہیں اور صدیوں بعد بھی اپنا وجود منوا رہی ہیں، تو کیا ہمارے آج کے جدید شیشے اور لوہے کے شہر 2500 سال بعد آنے والی نسلوں کے لیے ایسی کوئی ٹھوس، پائیدار اور ماحول دوست وراثت چھوڑ سکیں گے؟ یا ہماری تاریخ اور ہمارا وجود محض تباہال ہارڈ ڈرائیوز میں قید ایک ڈیجیٹل وہم بن کر رہ جائے گا؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ ان تمام سننے والوں کا بہت شکریہ جنہوں نے آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہمارا ساتھ دیا۔ اس پر غور ضرور کیجیے گا اور علم اور جستجو کے اس سفر کو یوں ہی جاری رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے جائزے میں۔